عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، اس کے بعد شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ یہ ایسے ٹرمز ہیں جو اکثر آپ لوگوں نے صوفیہ اکرام سے سنے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، اور الحمدللہ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ اتنا طویل اور اتنا یہ سمجھیں کہ ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ پھر سے بات کریں۔ تو آج ویسے تو ڈیٹیل جیسے میں نے بتائی کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو عالم میں نے بتایا، عالم ناسوت، جبروت، ملکوت، یاہوت، ہاہوت، اب یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چل پڑا ہے، میں اس پہ بات کرتا رہوں گا، لیکن آج میرا مقصد ہے بات کرنے پہ میں یہ بتاؤں کہ عالم ناسوت کیا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے عالم۔ یہ عالم علم سے نکلا ہے، جیسے عالمین لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، قرآن شریف میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا جو روٹ ورڈ ہے عین لام میم علم، علم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی نشانی، جو اس کا اصل، جیسے شیعہ حضرات علم لگاتے ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو عالمین یا عالم، عالم کا مطلب ہے کہ صوفیزم میں کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بھی کچھ، یہ اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نشانی ہے اللہ کی، اس کو ہم یہ سمجھیں کہ آپ جو کچھ کائنات میں دیکھ رہے ہیں یہ نشانی ہے اللہ کی۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں ناسوت۔ اب ناسوت کا مطلب یہ ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، جیسے میں نے کہا نا، عالم ناسوت کا تعلق شریعت سے ہے، کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، شریعت میں بھی ہر چیز نظر آتی ہے۔ آپ نماز، روزے، حج، جو بھی شرعی حکم ہے، داڑھی رکھتے ہیں، یا جو بھی شریعت میں موجود چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، ظاہری ہوتی ہیں، ان کا تعلق یہ ہو گیا شریعت، یہاں پہ ہو گیا ناسوت، مطلب یہ دنیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ناسوتی دنیا وہ دنیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اور آگے جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے ملکوت، کہتے ہیں کہ وہاں پہ ملائک رہتے ہیں۔ پھر جبروت میں حضرت جبرائیل ہے، پھر یاہوت، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن میں ابھی آپ کو ناسوت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ناسوتی دنیا کو حاصل کرنا یہ ہمارا گول نہیں ہے۔ ہم عالم ارواح سے پھر ناسوتی دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمیں واپس جانا ہے، اور ہمیں سیڑھی بہ سیڑھی کر کے واپس اس جگہ پہ جانا ہے۔ لیکن ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہم اس ناسوتی دنیا میں رہ رہے ہیں، ظاہری دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں، کیونکہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس بھی دیا ہے، ہمیں خواہشیں بھی دی ہیں، تو اس ناسوتی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس سے آزاد ہونا ہے، جیتے جی آزاد۔ مرنے کے بعد تو ویسے ہی آزاد ہو جائیں گے، لیکن جیتے جی اس ناسوتی دنیا سے آزاد ہونا ہے۔ اب کیا ہے کہ مختلف مذاہب میں، ریلیجن میں، اس کو ناسوتی دنیا ہی سمجھ کر، اور لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم جنات بھی کہہ سکتے ہیں، موکل بھی کہتے ہیں، حمزات بھی کہتے ہیں، ہم فرشتے، اور یہ جو نیگیٹو جنات ہیں، جنہیں ہم ابلیس کے جو فالوورز ہیں، ان کو اگر ہم کہیں تو ان پہ مشاہدے کرتے، ریاضتیں کرتے، بہت ساری ایسی ایکسرسائز کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، خاص طور سے ہندوازم میں دیکھو، یہ جو سادھو ہیں، بڑے بڑے سادھو ہیں، اپنے آپ کو الٹا لٹکا کے ایکسرسائز کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا کنٹرول مخلوقات پہ ہو جائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے مخلوقات موجود ہیں اس ناسوتی دنیا میں۔ یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دوسری مخلوقات بھی ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ریلیجس بھی مانتا ہے، سائنس بھی مانتی ہیں، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں۔ پھر بالکل اسی طرح ایسے بہت جو سفلی علم والے ہیں، جو کالا جادو کرتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کا کیونکہ ان کا ٹارگیٹ تو یہی ہوتا ہے، دنیاوی ٹارگیٹ،
وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موکل مل جائے تاکہ ہم ان سے کام نکلوائیں، ہمیں کوئی ایسے جن مل جائیں تو ہم ان سے کام کروائیں۔ تو روحانیت میں بالکل اس کا الگ ہے۔ روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ صوفی کا جو مقصد ہے وہ ناسوتی دنیا نہیں ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں سے نکلنا، اس ناسوتی دنیا سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا، یہ صوفی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹارگیٹ صرف یہی ہے کہ ہم اس ناسوتی دنیا سے چپکے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو ان کے لیے فائدے ہیں بالکل، ان کو یہاں پہ جنات بھی ملیں گے، ان کے کنٹرول میں بھی آ جائیں گے، اور اس کے بعد موکلات بھی آئیں گے، بہت ساری مخلوقات ہوں گی جو ان کے کنٹرول میں ہوگی اور وہ ان سے غلط کام لیں گے۔ تو تصوف میں ناسوت، عالم ناسوت اسی دنیا کو کہا جاتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ہماری جڑیں اس ناسوتی دنیا میں گڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں نفس جو ملا ہے اس کا تعلق، نفس کا تعلق بھی اسی ناسوتی دنیا سے ہے، عالم ناسوت سے ہے۔ تو صوفی کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اور اپنے نفس پہ جب کنٹرول آ جاتا ہے تو وہ خود بخود روحانی طور پہ اس کا روح دوسرے عالم میں پرواز کرتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیزم میں، تصوف میں 18,000 عالم ہیں، جس میں ہمیں چند معلوم ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم جبروت، یہ یاہوت، لاہوت، یہ جو ہمیں کچھ جو ہے عالم کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کی جو سارے عالموں کو پالنے والا ہے، اس کا رب ہے۔ تو ہم روحانیت میں یہ کرتے ہیں کہ یہ اس ناسوتی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو ماریں گے، اس دنیا سے ہم ڈسکنیکٹ، تو ہماری جو پرواز ہوگی وہ پھر جبروت، ملکوت، لاہوت، یاہوت، یہاں تک ہماری پرواز ہوگی۔ جسم، بے شک جسم اس ناسوتی دنیا سے جڑا ہوا ہے، یہ جسم اسی دنیا میں رہے گا، اور جب مرے گا تو اسی دھرتی پہ ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن جو روح ہے اس کا تعلق اس ناسوتی دنیا سے نہیں، اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ لیکن عالم ارواح تک پہنچنے کے لیے اس روح کو ملکوت، جبروت کی سیر کرنی پڑے گی۔ اور بہت سارے ایسے میں یہ جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایسے صوفیہ اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تصنیف میں بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں جسم یہاں پہ رہے اور اس کا روح یہاں تک کہ نہ صرف ملکوت، عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت سے بھی اوپر جو ہاہوت کا مقام ہے، جہاں پہ اللہ کا اسم ذات، وہ خود ذات وہاں پہ موجود ہے، اللہ، وہاں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ لکھتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو صرف یہ انٹروڈکشن اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ٹرمنالوجی کلیئر ہو، اور انہی ٹرمنالوجی کی بدولت اور ان سے مدد لیتے ہوئے روحانیت میں ہم لوگ، روحانیت کی تعلیم جب ملے گی، یہی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی تعلیم کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا لاسٹ ٹارگیٹ ہوگا معرفت کا۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے ہمارے پاس شریعت ہے، پھر طریقت اور حقیقت، اور آخر میں معرفت۔ تو ہمارا ٹارگیٹ روحانیت میں راہ سلوک کا جو بھی مسافر ہوتا ہے، سالک، اس سالک کا ٹارگیٹ ہوتا ہے معرفت الہی۔ اور یہ سارے راستے ہیں، جیسے لطائف ہیں، لطائفوں کا بھی تعلق، مختلف لطائف ہیں نا، نفس، روح، اخفا، خفی، سر اور اس کے بعد قلب، یہ لطائف جو بھی ہیں، ان کا تعلق بھی ان عالم سے ہیں۔ اور پھر کچھ عالم ایسے ہیں جو عالم خلق آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عالم امر ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس میں ناسوتی دنیا عالم خلق میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ بالکل ایک پروسیس سے گزرتی ہے۔ عالم امر وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہے گا کن فیکون، اور وہ چیز ہو جائے گی۔ اور عالم خلق وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بالکل ایک پروسیس رکھا ہوا ہے۔ انسان کی پیدائش بھی ایک پروسیس ہے پورا،
شروع سے لے کے آخر تک 9 مہینے انسان اپنی ماں کی پیٹ میں رہتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے. تو یہ عالم خلق ہے. یہاں پہ اگر درخت ہے تو وہ بالکل بیج سے اسٹارٹ ہوگا اور 5 سال کے بعد سے 7 سال کے بعد آ کے وہاں پہ اس کا فروٹ ملے گا. تو یہ ایک پروسیس ہے، 1-2 دنوں میں ایک چیزیں نہیں بنتی. یہاں پہ موسم جو ہوتی ہے وہ بھی ایک پروسیس کے تھرو آتی ہے. پانی آتا ہے یہاں پہ، یہ جو سائیکل چل رہی ہے جب سے دنیا بنی ہوئی ہے تب سے یہی پانی یہاں پہ چل رہا ہے. غبار بخاریں اٹھتے ہیں سمندر سے، پھر وہ اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے اور کہیں پہ سنو فال ہوتا ہے. اوپر جو علاقے ہیں وہاں سے پھر وہ گلیشیئرز گلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں اور وہاں سے پانی پھر واپس آ کے سمندر سے ملتا ہے. یہ پورا عالم خلق ہے. یہاں پہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. تو عالم ناسوت اصل میں عالم خلق میں آ جاتا ہے. اور عالم ناسوت کی یہی ایک خاصیت ہے کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس ناسوتی دنیا سے ڈسکنیکٹ روحانی طور پہ کرنا ہے. اپنی دل یہاں پہ نہیں لگانی، اپنی خواہشیں یہاں پہ نہیں لگانی، کیونکہ یہ اس کا ٹائم جو ہے بالکل تھوڑا ہے. یہ ایک خواب کی طرح زندگی ہے. اس خواب کی زندگی میں اگر کوئی غلطی کر گیا تو اس کی ابدی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی. اس لیے روحانیت ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہمارے بڑے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اس ناسوتی دنیا کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے. تو دعا یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.